ربی زدنی علما۔ آج یہ عربی کا کلاس ہے، عربی ادب کا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو عربی ادب پڑھیں گے وہ ایک مجلہ ہے الرائد۔ کیا ہے؟ الرائد۔ یہ ندوے سے نکلتا ہے اور ہر 15 دن پہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اسی مجلہ سے الرائد سے کیا کریں گے؟ عربی پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آپ یا کوئی انسان، کوئی بھی طالب علم عربی پڑھنا چاہتا ہے یا عربی میں صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے یا عربی ادب کی کتابیں سمجھنا چاہتا ہے یا وہ کتابیں جو عربی میں ہیں اسے سمجھنا چاہتا ہے، تو جو چیز ضروری ہے وہ یہ، یعنی کہ ابتدا میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں عربی زبان تو 2-3 چیز بہت ضروری ہے۔ 2-3 چیز کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے جب کوئی عربی عبارت آئے تو آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس عبارت میں وہ کون کون سے الفاظ ہیں جس کا معنی آپ کو نہیں معلوم۔ آئے پاس میں طریقہ کیا ہے عربی سیکھنے کا یا عربی سمجھنے کا طریقہ کیا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے جب آپ کے سامنے عربی عبارت ہو، آپ کے سامنے کوئی عربی مضمون ہو، آپ کے سامنے کوئی عربی مقالہ ہو، آپ کے سامنے کوئی عربی کتاب ہو، اگر اس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے نا، اور اس کو سمجھ کر کے اس کو پڑھ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے کہ آپ کو، تو سب سے پہلے طریقہ کیا ہے کہ الفاظ کا معنی معلوم کرنا۔ کیا ہے؟ معرفت معانی الالفاظ، ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ ہم کو جس لفظ کا معنی نہیں معلوم ہے اس لفظ کا معنی کیا کرنا ہے؟ معلوم کرنا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ الفاظ کا معنی تو معلوم ہے لیکن وہ الفاظ یا وہ لفظ، ٹھیک ہے نا، یا وہ فعل یا وہ اسم، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا اعراب ہے، اس کا کیا ہے، کیا اعراب ہے، وہ کیا بن رہا ہے۔ آئی بات میں نحوی اعتبار سے وہ کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے کہ مفعول بن رہا ہے کہ حال بن رہا ہے کہ ذوالحال بن رہا ہے، جو بھی آپ لوگوں نے نحو میں پڑھا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ اعراب میں کیا واقع ہے۔ آئی بات میں دوسرا طریقہ کیا ہے؟ معرفت محل وقوع من الاعراب۔ دوسری بات کیا جاننی ہے؟ دوسری بات یہ جاننی ہے کہ وہ لفظ ہے جس کا معنی مجھے معلوم ہے لیکن وہ لفظ کیا بن رہا ہے نا۔ فعل ہے تو کیا ہے، فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے۔ آئے باس میں، ٹھیک ہے نا۔ فعل مضارع ہے تو کیا ہے، معروف ہے کہ مجہول ہے۔ اسی طرح اسم ہے تو کون سا اسم ہے، آئے باس میں، اس میں متمکن ہے کہ اس میں غیر متمکن ہے۔ اگر واحد ہے تو اس کی جمع کیا آتی ہے، جمع ہے تو اس کی واحد کیا آتی ہے۔ آئے باس میں 2 چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا جاننا ہے کہ ان لفظوں کا معنی جاننا ہے جن لفظوں کا معنی مجھے نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ جاننا ہے کہ اس کا اعراب کیا بن رہا ہے، وہ اس کا اعراب کیا ہو رہا ہے نا، نحوی اعتبار سے وہ کیا ہے اور صرفی اعتبار سے وہ کیا ہے۔ بات میں آ گئی۔ اور تیسری جو طریقہ کہ ہر لفظ کا الگ الگ معنی پہلے کرنا ہے۔ آئے باس میں ہر لفظ کا کیا کرنا ہے، الگ الگ معنی کرنا ہے۔ ترجمۃ العبارۃ لفظا یا مفردا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے، تیسرا منہج کیا ہے کہ جو لفظ ہم جو عبارت پڑھ رہے ہیں اس کا سب سے پہلے لفظی معنی معلوم ہونا چاہیے۔ لفظی معنی مطلب کہ جب اس کو ایک دوسرے سے ملائیں گے، ایک معنی تو وہ ہے کہ لفظ کا معنی معلوم ہو، کہ جیسے مان لو یہاں پر یمتحنو ہے تو یمتحنو کا کیا معنی ہوگا، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ کہ یمتحنو کا جو تعلق ہے اس سے، تو لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لفظی ترجمہ کرنے کے بعد چوتھا طریقہ کیا ہے، اصطلاحی ترجمہ۔ کیا ہے؟ ترجمۃ العبارۃ الاصطلاحی یا اصطلاحیاً، ٹھیک ہے۔ یہ 4 طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی عربی عبارت کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے تو یہ 4 طریقہ۔ نمبر 1 طریقہ کیا ہے کہ ہر لفظ کا پہلے ہم کو معنی جاننا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا جو طریقہ وہ یہ کہ وہ لفظ نحوی اعتبار سے اور صرفی اعتبار سے کیا بن رہا ہے۔
تیسری بات کہ اس لفظ کا جو ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ کریں گے، اور چوتھی بات آخری بات جو وہ ہے کہ اس عبارت کی ہم کیا کریں گے، اصطلاحی ترجمہ کریں گے۔ آئے بات سمجھیں؟ تو یہ 4 طریقے کو ہم لوگ اس محاضرے میں کیا کریں گے، اپنائیں گے، اور یہ جو ہم لوگوں کا کلاس ہے عربی ادب کا، ان 4 طریقوں پر ہم لوگ کیا کریں گے، چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے یہ عبارت دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، پہلے عبارت پڑھیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی عبارت اچھی ہے، کیا اچھی ہے، عبارت، یعنی عبارت اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے الفاظ میں اعراب صحیح لگا لیا، کیا لگا لیا، آپ نے الفاظ میں اعراب صحیح لگا لیا، تو آپ کا آدھا معنی ایسے ہی مکمل ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں، آ رہی بات سمجھ میں، کیا کہ جو بھی عربی عبارت ہے اس عربی عبارت میں اگر آپ نے اعراب صحیح کر لیا، جس کا تعلق دوسرے نمبر سے ہے نا، محل وقوع من الاعراب، ٹھیک ہے نا، وہ عربی عبارت کے اعراب اگر آپ نے صحیح کر لیا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے آدھا ترجمہ سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ ہم کو وہ عبارت جو ہمارے سامنے ہے اس عبارت کو ہم کیا کریں گے، اچھے سے سمجھیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں، چلے ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ عبارت ہے الرائد کی، کس کی ہے، الرائد کی۔ تو کیا ہے عبارت، کما یمتحن الذهب والفضة بالنار یمتحن المؤمنون بالمحن والشدائد لتصفو نفوسهم وتسمو هممهم وتقوى عزائمهم وتعظم قيمهم ٹھیک ہے، ثم لتكون لهم الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عبارت، اس عبارت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کون سا لفظ ہے، کما، کما کا معنی دیکھیں گے، کما کا معنی کیا ہوتا ہے، جیسا، کیا کما کا معنی کیا ہوتا ہے، جیسا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے یہ یمتحن، کیا لفظ ہے یہ، یمتحن، یہ کون سا فعل ہے، فعل مضارع، اور کون سا فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف کی مجہول، فعل مضارع مجہول، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ فعل مضارع مجہول ہے تو یمتحن، اس کا اصل کیا ہوا، امتحان، یمتحن امتحانا، کس باب سے ہے، باب افتعال سے۔ کیا معنی ہوتا ہے امتحان، معنی آزمانا، آئے بات میں، کیا معنی ہوتا ہے، آزمانا۔ تو یہ تو امتحان کا معنی کیا ہو گیا، کما یمتحن، اس کا معنی کیا ہو گیا، جیسا آزمایا جاتا ہے، آئے بات میں، جیسا آزمایا جاتا ہے، کس کو، الذہب، کس کو، سونے کو، والفضة، اور چاندی کو، بالنار، کیسے، آگ سے، آئے بات میں۔ جس طرح سے کیا کریں گے ترجمہ، تو میں نے کیا کہا تھا کہ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، تو لفظی ترجمہ ہم لوگوں نے کیا جیسے آزمایا جاتا ہے سونے اور چاندی کو، کس سے، آگ سے۔ تو اب ترجمہ پورا معنی، جیسے سونا اور چاندی کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یمتحن المؤمنون، مومنوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، کیسے، بالمحن، محن یہ کون سا لفظ ہے، جمع ہے، کس کی، محنتن کی، محنتن کی جمع کیا آتی ہے، محن، محنتن کی جمع کیا آتی ہے، محنتن، اس کی واحد، اس کی جمع کیا آتی ہے، محن، اس کا معنی ہوتا ہے آزمانا، کیا معنی ہوتا ہے اس کا، آزمانا، اوکے، یہ سوری، اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش، محنتن کی جمع کیا آتی ہے، آزمائش، اور اسی سے محنتن سے کیا آیا ہے، امتحانہ، آئے بات میں۔ تو محن یہ جمع ہے کس کی، محنتن کی، اور یہ شدائد، اس کی واحد کیا آتی ہے، شدیدتن، معنی سختی، آئے بات میں۔ تو یمتحن المؤمنون بالمحن والشدائد، کیا ہوگا ترجمہ لفظی، مومنوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، کس سے، آزمائش سے اور مصائب سے، یعنی مصائب و آلام سے مومنوں کو بھی کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ آپ پورا ترجمہ کریں گے کیسے، جس طرح سونے اور چاندی کو آگ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، سونے چاندی کی آزمائش آگ کے ذریعے ہوتی ہے، اسی طرح مومن کی آزمائش بھی کیسے ہوتی ہے، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے، آئے بات میں، اسی طرح مصیبتوں اور تکلیفوں سے مومنین کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اوکے۔
اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ تصفوا. کیا ہے یہ؟ تصفوا. لتصفوا کون سا صیغہ ہے یہ؟ تصفوا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ صفا یصفو. صفا یصفو صفاءً، ہے نا؟ لتصفوا. ٹھیک ہے. نفوسہم، یہ تصفوا کون سا واحد مؤنث کا صیغہ ہے؟ نفوس اس کی کیا ہے؟ فاعل ہے. تو لتصفوا نفوسہم اس کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ ان کے دل کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں. ان کے دل کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں، غبار سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. لتصفوا نفوسہم تاکہ ان کے دل کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں. وتسموا، یہ بھی کیا ہے؟ تسموا. سما یسمو، کیا بولیں گے اس کا ماضی کیا ہے؟ سما اور مضارع یسمو. سموون کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ہونا. کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ہونا. ٹھیک ہے نا. تو تسموا کس پر عطف ہے؟ لتصفوا پر عطف ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لتصفوا نفوسہم، اسی طرح وتسموا ہممہم، تاکہ ان کے نفوس کیا ہو جائیں؟ پاک و صاف ہو جائیں. ان کے دل پاک و صاف ہو جائیں اور ان کی ہمتیں کیا ہو جائیں؟ بلند ہو جائیں. سما یسمو میں کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا. آ رہی بات میں؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَقْوَى عَزَائِمُهُمْ. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَتَقْوَى عَزَائِمُهُمْ. تقوی کس باب سے؟ قوی یقوی. کس سے؟ قوی یقوی. ٹھیک ہے. قوی یقوی. تو تقوی معنی کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ تقوی معنی طاقتور ہونا، قوی ہونا. عزائم کس کی جمع ہے؟ عظیمتن کی. عظیمتن کی جمع کیا آتی ہے؟ عزائم. وتقوى عزائمہم، اور ان کی ہمتیں، ان کا عزم، ان کا ارادہ کیا ہو جائے؟ قوی ہو جائے. وتعظم، عظم یعظم، عظم یعظم. ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کیا ہونا؟ بلند ہونا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ بلند ہونا. وتعظم قیمہم، قیم کس کی جمع؟ قیمتن کی جمع کیا ہے؟ قیم. یعنی کہ ان کی قیمت، ان کی اقدار کیا ہو جائیں؟ بلند ہو جائیں. ان کی اہمیت کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے لے کر کے کیا ہوا پورا یہ عبارت ہم لوگ پڑھ لیے. کیا پڑھے؟ سب سے پہلے شروع کیجئے. کما یمتحن الذهب والفضة بالنار، جس طرح سے سونے اور چاندی کو آگ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، آگ سے سونے اور چاندی کی آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح مومنین کی آزمائش بھی کیسے ہوتی ہے؟ مصائب و آلام سے بھی مومنوں کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے آزمائش؟ تاکہ ان کے دل پاک و صاف ہو جائیں، ان کی ہمتیں بلند ہو جائیں اور ان کے ارادے پختہ ہو جائیں اور ان کی اہمیت کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ثم معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر. تاکہ لتکون لہم الحیات الطیبۃ فی الدنیا، یہ پورا ایک جملہ ہے. تاکہ ان کے لیے دنیا میں اچھی زندگی ہو جائے. آئے بات میں؟ کیا نہیں کنو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا. کیا نہیں کنو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا. ثم لتکون پھر ہو جائے، لہم ان کے لیے کیا؟ الحیات الطیبۃ، کیا؟ اچھی زندگی. فی الدنیا، کہاں؟ دنیا میں. تاکہ ان کے لیے دنیا میں اچھی زندگی ہو جائے. والنعیم المقیم فی الآخرہ، اور آخرت میں جنت ہے نا. نعیم کسے کہتے ہیں؟ نعیم اصل میں کہتے ہیں جنت کو. نعیم کیا ہوتے ہیں؟ جنت. یعنی نعیم اصل معنی ہوتا ہے نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ نعیم کہتے ہیں. والنعیم المقیم، اور ہمیشہ رہنے والی جنت. مقیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ رہے. نعیم المقیم مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہو جائے؟ جنت ہو جائے. آئے بات میں؟ اس طرح سے میں نے جو ترجمہ کیا ہے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے اور ہر لفظ کو سمجھ کر کے، یعنی ہر لفظ کو الگ الگ ہم کو کیا کرنا ہے؟ بانٹنا ہے. اس کے بعد ہر لفظ کے معنی لغوی کیا معنی ہے اور پھر اس کا معنی یہاں پر کیا بیٹھے گا اس اعتبار سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم عربی عبارت اس طرح سے کوشش کریں گے حل کرنے کی. کیسے؟ کہ پہلے عبارت لکھ دیں گے، اس کے بعد ہر لفظ کو کیا کرنا ہے؟ ہر لفظ کو الگ الگ کر کے ترجمہ اس کا دیکھنا ہے کس میں؟ ڈکشنری میں. اس کے بعد یہاں کر کے سمجھنا ہے. آئے بات میں؟ آج تو میں نے بتا دیا، آج تو میں نے طریقہ بتایا. اب کل سے یا اس کے بعد جو کلاس ہوگا اس کلاس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اسی طرح اس مقالے میں اور بھی ہے نا، لمبا مقالہ ہے، تو اس کے بعد جو عبارتیں ہیں
اس عبارتوں کو کیا کرنا ہے، آپ کو حل کرنا ہے۔ کیسے حل کرنا ہے؟ ہر لفظ کو الگ الگ پہلے اس کی ڈکشنری میں معنی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس لفظ کو، وہ لفظ کیا بن رہا ہے نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، وہ سمجھنا ہے، اور پھر ان لفظوں کو لفظی اعتبار سے کیا کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد اصطلاحی اعتبار سے ترجمہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ طریقے سے آپ صرف 2-3 مہینہ اس طرح پڑھ لیجئے گا تو کیا ہوگا، آپ کے اندر انشاءاللہ عربی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ آ رہی بات میں؟ مشکل لگا؟ اس سے پہلے تو ابھی مشکل تھا، بہت لگ رہا تھا مشکل، ارے حضرت اتنی بڑی عبارت یہ کیا ہے؟ آئی بات میں؟ تو اس کو آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ ایسے ہی آپ کو سمجھنا ہے۔ کتنے دن ہے یہ کلاس؟ چلے ٹھیک ہے، ہم لوگ بات کرتے ہیں، اوکے؟ آئے بات میں؟ چلے، اللہ حافظ۔